دوستو جیسے ہی اس دنیا کا آغاز ہوا تھا، یعنی دنیا بنائی گئی تھی، ویسے ہی ایک دن دنیا کو ختم بھی ہونا ہے، یعنی ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور دوستو جس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا نام دیا گیا ہے، اس کا قائم ہونا برحق ہے۔ دوستو قرب قیامت کی جن نشانیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے، ان میں سے بہت ساری نشانیاں تو موجودہ دور میں پوری ہوتی ہوئی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے عرب کے چرواہوں کا لمبی لمبی عمارتیں بنوانا، گھروں میں ناچ گانا ہونا، ماں باپ کی عزت کا ختم ہو جانا، برائی کا عام ہو جانا، اور زمین و جائیداد کے خاطر بھائی کا بھائی کو قتل کر ڈالنا، اور ایسے ہی بہت ساری نشانیاں اور بھی ہیں جو ہم اور آپ موجودہ دور میں پوری ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن دوستو قیامت کی تین بڑی نشانیاں جن کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، وہ ہے دجال کی آمد، یاجوج ماجوج کا خروج، اور دعوت الارض کا زمین سے باہر نکلنا۔ دوستو یہ وہ تین بڑی نشانیاں ہیں کہ جن کے بعد قیامت کی یہ گھڑی اور بھی زیادہ قریب آ جائے گی۔ دوستو ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک ساری نشانیاں پوری نہ ہو جائیں، اور ان نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہ بھی ہوں گی جیسے کہ سورج پشچم سے نکلے گا اور ہر طرف دھواں ہی دھواں ہوگا، اور ایک جانور زمین سے باہر نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کیا کرے گا۔ دوستو یاجوج ماجوج کے بارے میں تو آپ نے بارہا سنا ہی ہوگا، لیکن تیسری نشانی یعنی دعوت الارض وہ نشانی ہے کہ جس کے بارے میں شاید آپ کو بہت ہی کم معلوم ہوگا۔ دوستو دعوت الارض عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زمین سے نکلی ہوئی چیز جو رینگ کر چلتی ہو۔ دوستو دعوت الارض ایک ایسا جانور ہوگا جس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ اس سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی نشان بنائے گا، اور انگوٹھی سے ہر کافر کے ماتھے پر ایک بہت ہی گہرا کالا دھبا بنا دے گا۔ اس وقت سارے مسلمان اور کافر صاف طور پر ظاہر ہو جائیں گے۔ مسلمانوں اور کافروں کی یہ نشانیاں کبھی بھی نہ بدلیں گی۔ جو کافر ہوگا وہ کبھی ایمان نہ لائے گا، اور جو مومن ہوگا وہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ دوستو یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جب سورج بھی پشچم سے ظاہر ہو جائے گا تو ان ساری نشانیوں کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اگر اس وقت کوئی اسلام قبول کرنا چاہے گا تو اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ایک زمانے کے بعد جب قیامت قائم ہونے میں صرف 40 سال باقی رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں سے گزرے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے گی اور دنیا میں صرف کافر ہی کافر باقی رہ جائیں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ دوستو جب مسلمانوں کی بغلوں کے بیچ سے وہ خوشبودار ہوا گزر جائے گی جس سے سارے مسلمان وفات پا جائیں گے، تو اس کے بعد پھر 40 سال تک ایک ایسا زمانہ گزرے گا کہ اس میں کسی کی کوئی بھی اولاد نہ ہوگی۔ مطلب یہ کہ 40 سال سے کم عمر کا کوئی بھی انسان نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایسا وقت ہوگا کہ ہر طرف کافر ہی کافر ہوں گے، اور اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی موجود نہ ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا، پھر وہ اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز تو پہلے بہت دھیمی ہوگی، پھر دھیرے دھیرے بہت اونچی ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر جائیں گے اور پھر مر جائیں گے۔ اس کے بعد آسمان، زمین، پہاڑ، چاند، سورج، ستارے، یہاں تک کہ سور اور حضرت اسرافیل اور تمام فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے۔ دوستو اس طرح سے یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔